مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یعنی کہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں یا ایسے ہی بیٹھے ہیں، مکھی اڑتی ہوئی آئی نیچے حلق میں اتر گئی، یا پھر گرد و غبار پھول وغیرہ یہ اڑتے ہوئے آئے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کام، جیسا عورتیں گھر میں مسالہ پیس رہی ہیں، ان کے مسالے کا گرد و غبار آ کے حلق میں اتر گیا، یا آپ ہی کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ اس کے دھول وغیرہ آ کر کے حلق میں اتر گیا. تو یہ جو غیر اختیاری طور پہ آ رہے ہیں، آپ نے چاہا نہیں ہے، یہ خود سے غیر اختیاری طور پہ آ کر کے حلق میں اتر گئے، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے مکھی نکل رہا ہو، جان بوجھ کر کے دھول کھینچ رہا ہو، یا اگربتی سلگائی ہوئی ہے خوشبو لینے کے لیے پاس میں گیا اور جان بوجھ کر کے کھینچ رہا ہو اس کے دھواں کو، تو جان بوجھ کر کے اگر یہ حرکت کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی لیے سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے پی رہا. حقہ پینے کوئی جا رہا ہے تو اس کا روزہ پی رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے پی رہا ہے. تمباکو اگر صرف دبا لیا، بولا کہ تو کھانے والی چیز ہے نہیں، اور کھائی بھی نہیں جا رہی ہے تو دبائی جا رہی ہے، جس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. تو یہ جو جان بوجھ کر کے یہ کرے گا، تو جان بوجھ کر کے کرنے سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. لیکن غیر اختیاری طور پہ مکھی بھی اندر چلی گئی حلق میں، دھواں چلا گیا، دھول چلا گیا، تو پھر غیر اختیاری طور پہ جانے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سرما اور تیل لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں آنکھ میں تو بھی لوگوں کا خیال رہتا ہے. بہت سارے لوگ مسائل بھی پوچھنے آتے ہیں اس تعلق سے. تو سرما لگانے سے اس کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ سرما لگایا، اور سرمے کا چونکہ لگانے کے بعد اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے اس کا کالا پن حلق میں آ جاتا ہے، تھوکتے ہیں تو اس کے ساتھ کالا کالا نکلتا ہے. تو اگر حلق تک آ گیا، تھوکنے پہ کالا کالا نکل رہا ہے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سرما لگانے سے. ایسے ہی تیل لگا لیا، تیل بھی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو تیل لگانا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، یہ سب چیزیں روزے کو کوئی فرق نہیں پڑنے دیتی، اس سے کوئی روزے کو فرق نہیں پڑتا اور روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح غسل کر رہا تھا تو غسل نہاتے وقت ٹھنڈک اندر محسوس ہونے لگی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تازہ دم ہو گیا، پانی پی لیا، ایسا بھی محسوس ہوتا ہے. تو وہ خون کی جو ٹھنڈک اندر محسوس ہوتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور ایسے ہی کلی کیا، روزے کے ایام میں کلی کیا، خوب صاف سے پانی اس میں تھوک دیا، لیکن پھر بھی ٹھنڈک منہ میں محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے تھوڑا سا قطرہ کہیں تو بچا ہے. تو اس کے بچنے سے روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہاں تک کہ وہ تھوک کے ساتھ گھونٹ بھی لیا تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کلی کرنے کے بعد. ہاں یہ ہے کہ کلی کو صاف سے پھینک دے، جو پانی اس نے منہ میں لیا ہے وہ صاف سے پھینک دے. اس کے بعد اگر خنکی محسوس بھی ہوتی ہے، ٹھنڈک اندر محسوس بھی ہوتی ہے، تھوک کے ساتھ اس نے گھونٹ بھی لیا تو بھی اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں. اسی طرح سے خون نکل گیا دانت سے، منہ سے کسی طرح سے منہ میں، اور خون نکلا حلق تک پہنچ گیا، لیکن حلق تک پہنچنے کے بعد اس نے اترنے نہیں دیا، پھکار کر کے محنت کر کے اس کو تھوک دیا، یعنی حلق سے نیچے اترنے نہیں دیا، تو پھر وہ خون بھی حلق تک پہنچنے کے بعد بھی آپ کے روزے کو توڑے گا نہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ سب وہ مسائل ہیں جس میں آدمی غلط فہمی میں آ کر کے غلط فہمی میں آ جاتا ہے کہ اس سے لگتا ہے میرا روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ غیر اختیاری طور پہ جتنی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں جو آپ چاہتے نہیں مگر ہو جاتی ہیں، تو ان سب ساری صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ